الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، ہماری جو بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کہا کہ انسان سوچتا نہیں ہے، تو آپ کا یہ سوال ہے کہ اگر انسان سوچتا نہیں ہے تو ہم مختلف جو تخلیقات ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں، مصور کیسے سوچتا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان نہیں سوچتا، یہ تو ایسے ہی ہے۔ اب یہ کہاں سے آیا کہ انسان نہیں سوچتا؟ یہ جب سورہ شمس پڑھتے ہیں اس میں اللہ کلیئرلی بتاتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء ما بناها والارض وما طحاها۔ تو 6 آیتوں میں جو ہمارے سامنے زمین و آسمان کی ساخت ہے اس کی سارے کی اللہ قسم کھاتا ہے، اور پھر آگے انسان کی طرف آ جاتا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسان کا نفس اور جیسے میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو پھر میں نے اس پر الہام کیا فجور بھی اور تقوی بھی۔ فجور ہوگا وہ باتیں جو اس عہد کے خلاف ہیں جو ہم اللہ سے باندھ کے آئے ہیں، اور تقوی ہوگا وہ باتیں جو اس عہد کے موافق ہیں جو ہم اللہ سے باندھ کے آئے ہیں۔ اچھا، اب لگے ہاتھوں اس عہد کی بھی بات کر لیں، دوسری ڈسکشن میں بھی آ جائے گی بات۔ ہم سب کو اللہ نے روحوں کی شکل میں اکٹھا کیا، آدم سے لے کے آخری آنے والے آدمی تک، اور ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالو بلا شہدنا، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، اپنی آنکھ سے دیکھ کے کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ ہے۔ تو پھر وہ سٹریمز آف تھاٹس آتی ہیں ہمارے اوپر۔ ہمارے پاس کیا گنجائش ہے بطور آدم ابن آدم؟ ہمارے پاس گنجائش ہے قد افلح من زکاہا، فلاح وہ پا گیا جس نے تزکیہ کیا، پاک چیزیں چنی، تقوی والی چیزیں چنی۔ اب فلاح کیا ہے اس پہ میں نے ایک گفتگو کی ہوئی ہے، دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی جو ٹرمنالوجی ہے نا بڑے مزے کی ہے، ہم انفارچونیٹلی مغرب کی ٹرمنالوجی لے کے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سکسیس، سکسیس سے بہت آگے کی چیز ہے فلاح۔ سکسیس میں روح نہیں ہے، جسم میں صرف، فلاح میں روح بھی ہے۔ سکسیس کے بعد اکاؤنٹ میں پیسے تو آ جاتے ہیں، آنکھ میں نیند نہیں آتی۔ یار اگر آنکھ میں نیند آ جائے تو خواب نہیں آتا، فلاح میں یہ بھی آتا ہے۔ ابھی میں شاعری انداز سے بات چیت کر رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جس نے تقوی کو اگنور کیا وہ خرابی میں چلا گیا۔ یہ ہے ہمارا سارا رول۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم جو تھاٹ پروسیس ہمارے اندر اللہ جنریٹ کرتا ہے اس میں سے چوز کرتے ہیں۔ وہ تھاٹ پروسیس وہ کیسے جنریٹ کرتا ہے؟ ویسے ہی جیسے ہمارے اندر وہ گروتھ جنریٹ کرتا ہے، میٹابولزم جنریٹ کرتا ہے، سیلز ملٹیپلائی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اندر بلڈ پریشر اور بلڈ کی سرکولیشن جنریٹ کرتا ہے، جیسے اندر آکسیجن لینے کا بریدنگ کا سسٹم جنریٹ کرتا ہے، ایسے ہی تھاٹ پروسیس جنریٹ کرتا ہے۔ اچھا، اگر آپ نہیں سوچتے تو غور و فکر کیا کرنا ہے، اور جو تخلیقات ہو رہی ہیں وہ کیسے کرنی ہے؟ جو کچھ وہ جنریٹ کر رہا ہے وہ خود کیا ہے؟ وہ ہے خالق المصور، ایبسلوٹ تخلیق اس کے پاس ہے۔ جو کچھ بھی کبھی خلق ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس ہے، جو کچھ بھی کبھی تصویر ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس ہے۔ وہی چیزوں کی ابتدا کرتا ہے، یبدیو، وہی انتہا کرتا ہے۔ یبدیو کا مطلب انوینٹر بھی ہو سکتا ہے، جو نئے سرے سے چیز کو بناتا ہے، اس کے پاس ہے سارا۔ اس نے وہ سارا ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے، ہر کسی کے اندر۔ میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ ہم ایک نیا فون لیتے ہیں تو اس کے اندر بلٹ ان بہت سارے وال پیپر ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ چوز کرتے ہیں۔ وہ جو وال پیپر ہم چوز کرتے ہیں وہ ہماری پرائورٹیز کو، ہماری انسپریشنز کو ایک طرح سے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنوں کو خیال آتا ہے کہ یار ان میں سے نہیں چوز کرنا، کچھ اور لینا ہے؟ بہت کم کو۔ ہم اسی میں سے گزارا کر لیتے ہیں چوز کر کے۔
آج ایک تو انہوں نے اگلا فیچر دے دیا, آپ ان کے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, ان کے پلے اسٹور سے. میں تو کم سے کم 20 سال میں کسی آدمی کو نہیں جانتا جس نے اپنی مرضی کا وال پیپر فون پہ لگانے کے لیے خود بنایا ہو وال پیپر. میں تو نہیں جانتا. کوئی فریک ہو, کوئی ڈیولپر جو یہ کرتا ہو وہ کر, لیکن اس کو ڈیولپمنٹ اگین اس کے تھاٹ پروسیس میں ہوتی. ہمارا چیلنج یہاں آتا ہے کہ ہم آپشنز کو لمیٹڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں, ممکنات کو محدود سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے کانٹیکسٹ میں, کہ یار میں کتنی چیزیں سوچ سکتا ہوں. نہیں, میں نہیں سوچتا. میرے سب کانشیس میں, میری ہارڈ ڈرائیو میں وہ سب کچھ پڑا ہوا.